آپ نے صرف 12 کام کرنے ہیں. بریک اپ کے بعد بھی اس انسان کا کوئی خیال جو ہے آپ کے دماغ میں نہیں رہے گا. آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بالکل نارمل واپس آ جائیں گے. آپ موو آن کر جائیں گے. آپ کی تکلیفیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کو جو ہے وہ نیند آنے لگ جائے گی. آپ کو بھوک لگنے لگ جائے گی. آپ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگ جائیں گے اگر ان 12 باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے، مکمل باتوں کو سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اگر ان 12 باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے 1 سے 2 مہینوں میں آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے. آپ کی تکلیفیں، اس کی یادیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور آپ اپنی زندگی میں نارمل طریقے سے واپس آ جائیں گے. سب سے پہلی بات میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ یار یہ زندگی کا نا بڑا ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے. ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ تو لوگ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا، جتنا وہ انسان مجھے پیارا تھا یا جتنی میری اس سے اٹیچمنٹ تھی، کوئی کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کی فیلنگز کو ابھی کوئی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہوگا اور آپ شدید تکلیف میں ہوں گے. آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوگا، کسی کی بات سننے کو دل نہیں کر رہا ہوگا، راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی، بھوک نہیں لگ رہی ہوگی. لیکن تھوڑا سا گزارا کر کے، تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھ کے نا اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی، اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے. اپنے آپ کو نا بار بار سمجھائیں. یہ جتنے بھی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں ہیں، اس کے بغیر میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، اس کے علاوہ کون مجھ سے پیار کرے گا، اس کے علاوہ کون مجھے اس جیسا ملے گا، اس کو میں کیسے بھولوں گا، یہ ساری باتیں نا اپنے دماغ سے نکال دیں. اس سے بہتر اور بہترین انسان آپ کو زندگی میں مل جائے گا. اب جو چھوڑ کر چلا گیا ہے نا، وہ جتنا مرضی قیمتی تھا، وہ گیا سو گیا. اب اس کے پیچھے بیٹھ کر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رونے سے صرف اور صرف آپ کا نقصان ہونا ہے. صرف اور صرف آپ کا. آپ کی فیملی کا جو ہوگا، فیملی جو پریشان ہوگی، وہ ایک الگ میٹر ہے. آپ کا کتنا نقصان ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے اپنے اوپر کام نہ کیا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ کتنے زیادہ آپ کو اور بیماریاں لگ جائیں گی. آپ سٹریس لیتے لیتے، سوچتے سوچتے آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرے کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں. چلا گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بات سمجھا لیں، بار بار اپنے آپ سے بات کریں. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں اس کے بغیر بھی خوش ہوں اور اس کے بغیر بھی میری بہت ساری زندگی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں خوش رہنا ہے. کسی کے لیے میں نے مرنا نہیں ہے، کسی کے لیے میں نے مسکرانا نہیں چھوڑنا، کسی کے لیے اب میں نے راتوں کی نیند نہیں حرام کرنی. بس میں نے اب اپنے لیے جینا ہے. بہت جی لیا لوگوں کے لیے، بس میں نے اب اپنے لیے جینا ہے. اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیں. دوسری بات، اس سارے ٹائم پیریڈ میں کبھی بھول کر بھی آپ کا دل کر رہا ہو کہ یار آج تو اس سے بات چیت ہو جائے، بھول کر بھی اس بندے کو کال یا میسج آپ نے بالکل نہیں کرنا. کبھی بھی جتنا مرضی دل کر رہا ہو نا کہ یار ایک دفعہ ہو جائے، ایک دفعہ نہیں. جب خیال ذہن میں آئے فوراً موبائل سائڈ پر رکھیں اور باہر نکل جائیں، کسی سے بات کرنے لگ جائیں، تاکہ وہ جو آپ کے ایموشنز ایک دم انہوں نے ہائی پکڑ لیے نا، وہ آپ کے ایموشن نارمل ہو جائیں. بس وہ اس وقت واک کرنے لگ جائیں. کوئی اگر واک نہیں کر سکتے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، پہلی بات تو موبائل چھوڑ دیں. اگر نہیں ہو رہا تو موبائل پر کوئی اور چیز دیکھنے لگ جائیں، کوئی موویز لگا لیں. کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہینڈ فری موجود ہیں یا ویسے ہی آپ سورہ رحمان سننے لگ جائیں. آنکھیں بند کر لیں کہ یہ سن کر پھر کرتا ہوں. اس طرح اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے نا، تھوڑا سا وقتی طور پر روک لیں گے، تو دوبارہ ایموشن جو ہیں وہ نارمل ہو جانے. تو بھول کر بھی آپ نے کبھی اس بندے کو کال نہیں کرنی. اب دوسرا سوال یہ ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی آپ کو میسج کال آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب اس کے جو
آفیشیل نمبر ہیں آپ کے پاس، وہ تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیے، بلاک کر دیے. کسی اور نمبر سے اگر وہ رابطہ کرتے ہیں آپ کو پتہ تو لگ جائے گا نا کہ یہ بندہ وہی ہے. آپ نے پھر بھی اس انسان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی. اگر وہ آپ کو آفر کرتا ہے یا کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ تو بڑا اچھا چل رہا تھا، سب کچھ اچھا تھا، لیکن اب ایسے ہے کہ ایز اے پارٹنر نہیں تو ایز اے فرینڈ ہم بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، جتنا ہو سکے گا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اگر وہ پارٹنر والا ان کا ریلیشن شپ نہ رہا تو ایز اے فرینڈ شپ آپ رہنے لگ جائیں. نو، یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی. دوستی والی یہ ریکویسٹ آپ نے اس کی ایکسیپٹ نہیں کرنی. بات سمجھے؟ اور آپ نے اس انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا، چاہے پارٹنر والا، چاہے دوستی والا، چاہے کوئی بھی رابطہ، کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ آپ کو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہر طرح سے آپ نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. وہ مر گیا آپ کے لیے، چلا گیا ہے تو بس بھاڑ میں جائے. آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی. گیا تو گیا، اب آپ نے اپنی زندگی میں آگے موو آن کرنا ہے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ لینی ہے اپنی فیملی کی، اپنے دوست کی، کیونکہ اس وقت اس سچویشن میں آپ کو زندگی میں وہ انسان چاہیے جو آپ کو سنے، جو آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ کریں. وہ انسان ڈھونڈیں. اکثر لوگ اس سچویشن میں یہاں تک جب پہنچتے ہیں نا، وہ کسی اور سے تعلق بنا لیتے ہیں کہ چلیں کوئی اور ہوگا اس کے ساتھ ٹائم پاس کر لیں گے تو دوسرا انسان ہمیں بھول جائے گا. نہیں، وہ تو پھر ایسے ہے نا کہ کسی انسان نے آپ کو منہ پر ایک سائڈ پر تھپڑ مارا ہے تو آپ جو ہے وہ دوسرا اس کے دوسری طرف سے منہ اس کے سامنے کر لیں. نہیں، ایسے نہیں. اب آپ نے کسی کے ساتھ یہ لو والے یا اس طرح کے ریلیشن شپ میں نہیں آنا. اب آپ کو صرف کچھ عرصے کے لیے چاہیے سپورٹ سسٹم. بہتر ہے اگر کوئی فیملی ممبر مل جائے، اس کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے رہیں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ اپنی بات اس کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا کوئی دوست ایسا مل جائے، وہ آپ نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ خوش رہنا ہے. اور کبھی بھی تنہائی میں آ کر کہ یار کوئی تو مجھے اب سننے والا نہیں ہے، اس طرح یہ بات، آپ نے ڈرگز کی طرف بالکل نہیں جانا. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے نا، وہ بالکل جو ہے تنہا ہو جاتے ہیں، اور تنہائی میں پھر وہ ڈرگز کرنے، نشہ ان کو لگ جاتا ہے، سگریٹ کا، چرس کا، الکوہل جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یار، نہ، یہ کام نہیں کرنا. یہ بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. یہ شاید وقتی آپ کو پلیجر ملے، لیکن یہ چیزیں ان فیوچر آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. آپ کو کسی نے پیار نہیں دیا، آپ کو کسی نے سمجھا نہیں ہے، آپ کی کسی نے بات سنی نہیں ہے، آپ کی فیلنگز کا کسی نے احساس نہیں کیا، آپ کی محبت کی کسی نے قدر نہیں کی، تو اب آپ خود سے پیار کرنے لگ جائیں، خود کی قدر کرنے لگ جائیں. خود سے پیار کریں، خود کو خود ہی تھپکی دیں. یار کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں سن رہا یار، آسمان کی طرف دیکھیں، اللہ تو ہے نا سننے والا. گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں سجدے میں، اللہ میری یہ تکلیف کم کر دے، اور جو انسان میرے لیے بہتر نہیں تھا، بہتر نہیں ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے ایسا پارٹنر زندگی میں دے جو میرے لیے بہتر ہو، میری دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو. مانگیں اللہ سے، اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. بٹ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آپ کی زندگی جب پہلے تھی نا، اس انسان کے آنے سے پہلے جس طرح آپ خوش رہتے تھے، جو کام آپ کو خوشی دیتے تھے، آپ نے وہ کام کرنے. آپ کو ایکسرسائز کرنا اچھا لگتا تھا، گیم کھیلنا اچھا لگتا تھا، موویز دیکھنا اچھا لگتا تھا، کوئی بھی ایسی ہے بیٹا آپ کو گنگنانا اچھا لگتا تھا،
آپ کو پڑھنا اچھا لگتا تھا، آپ کو پڑھانا اچھا لگتا تھا، کچھ بھی ایسا کوئی کام ہوگا جو آپ اس انسان کے آنے سے پہلے کرتے تھے اور آپ کو خوشی ملتی تھی، آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دینا ہے، خوش رہنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، بالکل جو ہے اپنے اندر کے بچے کو نہیں مرنے دینا، خوش رہنا ہے زندگی میں. جو کام آپ نے کسی کے لیے چھوڑے تھے وہ دوبارہ کرنا شروع کر دیں، جن کاموں سے آپ کو خوشی مل رہی ہے، اور اچھے کام آپ نے کرنے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی پرسنالٹی وائز نئی چیزیں سیکھنا شروع کرنی ہے، نالج گین کرنا ہے، نئی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اپنے انر سیلف کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہے. اور باقی جو ہے آپ کی ڈریسنگ سینس، باقی آپ کی کمیونیکیشن سکل، ہر چیز کو آپ نے ظاہری اور باطنی طور پر آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ لوگوں نے بہتر کرنا ہے. اور اگر اس ساری سچویشن میں، سارے ٹائم پیریڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہے ہیں، کوئی کنفیوژن آ رہی ہے، تو پھر آپ کسی سے کنسلٹ کر لیں، کسی سے بات کر لیں، کوئی سیشن لے لیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں. کوئی اور انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر لیں اور آپ کسی سے سیشن لے لیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی سچویشن بتائیں، اور پھر وہ جو آپ کو سلوشن پرووائڈ کریں گے پھر اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کو سلوشن مل جائے گا. اور لاسٹ پر آخری بات، اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کریں گے کیونکہ لینتھ زیادہ ہو جائے گی ویڈیو کی، کہ آپ نے نا صرف اور صرف اب قبول کرنا ہے. یار جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا، انسان روتا ہے، 1 ڈیڑھ 2 مہینے کے بعد بندہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، اور بندہ قبول کر لیتا ہے کہ جو چلا گیا ہے نا وہ اب واپس اس نے نہیں آنا. ہم اس بات کو جب قبول کر لیتے ہیں تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، جتنا جلدی قبول کر لیں گے اتنا جلدی آگے بڑھ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خود کے اوپر تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں انسان بڑا زیادہ غصے میں ہوتا ہے، بہت زیادہ آدمی اگریسو ہوا ہوتا ہے. کوئی بات کیونکہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، کوئی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے. تو آپ نے غصہ نہیں کرنا بلکہ خاموشی اختیار کر لینی ہے. اگر آپ غصہ کریں گے، ہر کسی کے ساتھ اگریسو ہو جائیں گے، تو فیملی سے بھی ریلیشن شپ خراب ہونا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی خراب ہو جانا ہے. یار کوئی نہیں سمجھ رہا تو نہ سمجھائیں، نہ اس کو، نہ جائیں اس کے پاس، اکیلے بیٹھ جائیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تھوڑے دن کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ساری سچویشن سے نکال دے گا. آپ اللہ کی طرف جائیں تو صحیح، آپ اللہ سے مدد مانگیں تو صحیح. نہ سمجھائیں، نہ سنائیں کسی کو کوئی بات، نہ منتیں کریں کہ یار میری بات سن لو، کوئی مسئلہ نہیں. غصہ آ رہے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں، سائڈ پر ہو جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، باہر نکل جائیں، لیکن غصہ نہ کریں، باقی ریلیشن شپ خراب نہ کریں. کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں آدمی کو لگتا ہے کہ یار کوئی تو ہو نا سنیں، لیکن جب نہ سنیں، الٹا لوگ آپ کو لیکچر دینے لگ جائیں تو نہ ان کی سنیں نہ سنائیں، سائڈ پر ہو جائیں. اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اور کسی پروفیشنل بندے سے ہیلپ لیں جو آپ کو جج نہ کرے بلکہ آپ کو سلوشن دے، جو آپ کو تانے نہ دے بلکہ جو آپ کو آگے کا آئیڈیا دے کہ اب آگے ہم نے کرنا کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے زیادہ نہیں تو تھوڑا تو ضرور سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.